یہ کہانی ہے 12,000 پاؤنڈ خرچ کر کے انسان سے کتا بننے والے جاپانی لڑکے ٹوکو کی، کہ جو کہتا ہے کہ انہیں یاد ہے کہ میں نے اپنی گریڈ سکول گریجویشن بک میں لکھا تھا کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں اور گھر سے باہر چلنا چاہتا ہوں۔ جاپانی شہری جس کی شناخت صرف ٹوکو کے نام سے ظاہر کی گئی ہے نے اپنے لیے کتے جیسا لباس تیار کرایا ہے۔ کتا بننے کے لیے 12,000 پاؤنڈ خرچ کرنے والے جاپانی شہری نے اس بارے میں بتایا ہے کہ اس کا خاندان اس کی اس تبدیلی کے بارے میں بہت عجیب و غریب سوچتا ہے۔ جاپانی شہری جس کی شناخت صرف ٹوکو کے نام سے ظاہر کی گئی ہے نے اپنے لیے کتے جیسا لباس تیار کروانے کے لیے پچھلے سال فلموں اور اشتہارات کے لیے مجسمے اور ماڈل بنانے والی کمپنی زیپڈ سے رابطہ کیا تھا۔ کمپنی کو کتے والا یہ لباس بنانے میں 40 دن لگے۔ کمپنی کا تیار کردہ لباس جاپانی شہری کے یوٹیوب چینل میں جانور بننا چاہتا ہوں پر شیئر کیا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں 52,000 سے زیادہ لوگ اس کے چینل کو سبسکرائب کر چکے تھے۔ اب ٹوکو نے اس لباس کے بارے میں غلط معلومات کی بنیاد پر قائم ہونے والے تصورات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار اپنا کتے والا لباس پہنتا ہے جب وہ عموماً گھر پر ہوتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے بات چیت میں ٹوکو کا کہنا تھا کہ اس کے خاندان کو کتا بننے پر حیرت ہوئی لیکن انہیں برا نہیں لگا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ گزشتہ ماہ ٹوکو نے جاپانی دارالحکومت ٹوکیو کی سڑکوں پر مخصوص لباس میں گھومتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس میں وہ اصلی کتوں کے ساتھ بات چیت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کتے بظاہر الجھن کا شکار تھے کہ یہ کتا نما چیز کیا ہے۔ یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی اور چند گھنٹوں میں اسے 70 لاکھ بار دیکھا جا چکا تھا۔ اس سے پہلے انسان سے کتا بننے والے ٹوکو نے کہا تھا کہ اس نے کتے والا لباس بنوانے کے لیے اپنی پسندیدہ نسل کے کتے کولی کا انتخاب کیا کیونکہ جب میں اسے پہنتا ہوں تو وہ حقیقی لگتا ہے۔ انہوں نے جاپانی اخبار میناوی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے پسندیدہ جانور چوپائے ہیں، خاص طور پر خوبصورت جانور۔ ان میں سے میں نے سوچا کہ میرے لیے مجھ سے ملتا جلتا بڑا جانور اچھا رہے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقی ماڈل ہوگا، لہٰذا میں نے کتا بننے کا فیصلہ کیا۔ دا میرر کو انٹرویو کے دوران یاد کرتے ہوئے کتا بننے والے اس جاپانی شہری نے کہا کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی یہ تبدیلی لانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یاد ہے کہ میں اپنی گریڈ سکول گریجویشن بک میں لکھا کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں اور گھر سے باہر چلنا چاہتا ہوں۔ تاہم ہر کوئی ٹوکو کی اس تبدیلی کو نہیں سمجھتا۔ انہیں آن لائن رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے اس خواہش پر پیسہ خرچ کرنے کے ان کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ دوسروں نے اسے جنون قرار دیا۔ ٹوکو نے میناوی سے بات چیت میں مزید کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ میں جانوروں سے محبت کرتا ہوں اور کولی یعنی اپنے پسندیدہ کتے کی طرح کی حرکتیں کر کے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ میرا مشغلہ ہے، اس لیے میں اسے جاری رکھوں گا۔ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ اسی طرح اب ہم آپ کو برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو کے رہنے والے ٹیٹو آرٹسٹ مشل فارو پراڈو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس نے شیطان کی طرح نظر آنے کے لیے اپنے جسم میں کئی تبدیلیاں کروائی۔ مشل پراڈو سوشل میڈیا پر ڈیاباؤ پراڈو اور ڈیول پراڈو کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنے جسم کے 80% حصے کو تبدیل کروا لیا ہے۔ ان تبدیلیوں میں ناک چھوٹی، نوکیلے دانت، سر پر سینگ لگوانا اور ہاتھ پنجے کی طرح لگنے کے لیے ایک انگلی بھی کٹوانا شامل ہے۔ ڈیول پراڈو کا کہنا ہے کہ اس نے شیطان کی طرح دکھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا لیکن مجھے برائی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ایک بے گھر اور نشے کے عادی شخص تھے اور ان مشکل سالوں نے انہیں ایک بہتر انسان بنانے میں مدد کی۔ وہ خوفناک دکھنے کے باوجود ایک اچھے دل کے مالک ہیں۔ مشل نے نہ صرف خود جسمانی تبدیلیاں کروائی ہیں بلکہ ان کی 36 سالہ بیوی کیرول پراڈو جو ڈیمن وومن کے نام سے جانی جاتی ہیں نے بھی اپنے جسم کو تبدیل کیا ہے۔ مشل فارو پراڈو کا کہنا ہے کہ وہ خوفناک دکھنے کے باوجود ایک اچھے دل کے مالک ہیں۔ اس برازیلین جوڑے کے مطابق انہوں نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اپنے جسم میں انتہائی سخت جسمانی تبدیلیاں کروائی ہیں۔ اگرچہ شیطان نما دکھنے والے مشل فارو پراڈو کو تعصب اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ معاشرے کی قائم کردہ مثالوں سے مختلف ہے۔ مجھے اس قدر محبت ملتی ہے کہ اس کے سامنے یہ نفرت چھوٹی ہو گئی ہے۔
इसी तरह 15 जुलाई 2022 को भी एक अजीबो गरीब रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसमें बताया गया कि ब्राजील के इंसानी शैतान के नाम से मशहूर शख्स ने अपने आप को मजीद खौफनाक बनाने के लिए अपने कान भी काट दिए। 44 साल माइकल प्राडो नामी शख्स शैतान जैसा देखने के लिए 60 सर्जरीज करवा चुका है, जबकि इसका 85% जिस्म मुख्तलिफ टैटूज की स्याही से ढका हुआ है। बॉडी मॉडिफिकेशन के अमल के जरिए इसने सर पर 2 सींग भी बनवाए, नाक भी कटवा दी, जबकि पूरे जिस्म पर मुख्तलिफ टैटू बनवा रखे हैं। इसके अलावा इसने अपने दांत भी नोकीले करवा रखे हैं। फिर कुछ अरसे बाद इसने ब्राजील में फेस मास्क की पाबंदी खत्म होने के बाद अपने दोनों कान भी कटवा दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर इसने मास्क की तस्वीर के साथ अपने कटे हुए कानों की तस्वीर भी शेयर की, जबकि इस तब्दीली के बाद की भी कुछ तस्वीर और वीडियोस पोस्ट की गई थी। हैरत की बात यह है कि इस तमाम काम में इसकी बीवी ने भी इसकी मदद की थी, जो खुद भी अपने अंदर बेशुमार जिस्मानी तब्दीलियां करवा चुकी है। इसकी बीवी डेमन वुमेन के नाम से पुकारी जाती है। ये जोड़ा 10 साल से साथ है और दोनों ने 5 साल पहले अपने अंदर खौफनाक तब्दीलियां करवाना शुरू की थी। इसी तरह बर्तानिया का एक और 43 साल शख्स जिसका नाम डियाबलो डियानफर है, उसने 2009 में अपने आप को शैतान बनाने के लिए काम शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने जिस्म पर टैटू बनवाए, फिर उसने प्लांटेशन के जरिए अपने सर पर सींग लगवाए और इस मकसद के लिए एक ऐसी सर्जरी करवाई कि जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी कहा जा सकता है, कि जिसमें इंसान के बचने के चांस इंतहाई कम होते हैं। इसके बाद जब इसने अपनी जबान में कट लगवाकर इसके 2 हिस्से बनवाए तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। फिर इसने अपनी आंखों की पुतलियों को रंगीन टैटूओं से खौफनाक कर लिया। ये काम करने के बाद इसके खिलाफ काफी शोर हुआ, मगर वो फिर भी बाज ना आया। इसने अपने आप को शैतान बनाने के लिए अब तक 10,000 पाउंड खर्च कर लिए हैं। वो कहता है कि मैंने ये सारी सर्जरियां करवाते वक्त एक बार भी बेहोशी की दवाई नहीं ली है और ना ही मैंने कोई दर्द दूर करने का तरीका अख्तियार किया था। यही वजह है कि अब इसे लगने लगा है कि वो मुकम्मल तौर पर शैतान बन गया है और इसके अंदर बहुत सी गैबी ताकतें भी सरायत करने लगी हैं। यही वजह है कि इसके इर्द गिर्द के लोग न सिर्फ इससे डरने लगे हैं, बल्कि इसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन चूंकि उसने अब तक किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वो कानून की गिरफ्त से मुकम्मल तौर पर बचा हुआ है।